آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں کوئی اب یہاں پہ استدلال نہیں کر رہا، میں آپ سے صرف سوال کر رہا ہوں کہ مستخلف الذین من قبل، کہ اس سے پہلے والوں کو جس طرح خلافت دی گئی تھی اس طرح انہی لوگوں کو ابو بکر عمر کی خلافت سیاست سے بنی ہے، ابو بکر کی خلافت سقیفہ بنی نص سے نہیں بنی ہے، خود عمر کہتا ہے بیعت ابی بکر کانت فلتہ، بیعت ابو بکر غلطی تھی، خود عمر کہتا ہے لئن اترک فما استخلف الذی هو خیر منی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا، عمر کی استخلاف جو ہے ابو بکر کی وصیت سے ہے، عثمان کے بھی دوسری طریقے سے۔ تو یہ لوگ انہوں نے ابھی خود کہا کہ ان کا نام امام مہدی علیہ السلام کا نام قرآن میں دکھاؤ، ٹھیک ہے نا، تو ان کے استدلال کے مطابق ان کا نام قرآن میں ہونا چاہیے، ابو بکر عمر کا تو کسی نص میں نہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی جب بات ہو رہی ہے، یہ کہہ رہے قرآن میں نام دکھاؤں، میں امام مہدی علیہ السلام کا نام آپ کو قرآن میں دکھاؤں مولوی صاحب، حروف سبع لے کے آؤ تاکہ میں امام مہدی علیہ السلام کا نام قرآن میں دکھاؤں۔ یہ ہنس رہا ہے، آپ کے متواتر احادیث میں موجود ہے کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی ہے، یہ اختلاف الحفاظ کی بات ہو رہی ہے، سب کو قرآن ہے، سب 6 حروف کو عثمان نے جلا دیا، ٹھیک ہے نا۔ جب تمہارا بات کرنے کا نہیں قرآن میں نہیں ہے، بات سنو، مجھے بات ختم نہیں ہوئی۔ جب دیکھیں ابھی نکات بہت سارے ہیں، میں آپ صرف ایک نکتے کی جواب دے رہا ہوں۔ جب آپ کے پاس قرآن ناقص ہے تو آپ قرآن سے کسی طرح کا استدلال دلیل کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ 90% قرآن آپ کا محروق ہے، عثمان نے اس کو جلا دیا ہے۔ بقیہ قرآن ہمیں دکھاؤ، قرآن وہ جو بکری کا گئی ہے، وہ بکری کا گئی ہے، قرآن جو بکری کا گئی ہے نا، وہ قرآن لے کے آؤ، وہ ہم دکھائیں گے۔ دوسری بات دیکھیں، دوسری بات سنو، او بھائی سن لو، پلیز سن لو، دوسری بات ہے آدم علیہ السلام کی خلافت پہ نص، داؤد علیہ السلام کی خلافت پہ نص، ہارون علیہ السلام کی خلافت پہ نص، کس نے کہا ہے کہ نص صرف قرآن ہوتی ہے؟ کون کافر کہتا ہے کہ نص صرف قرآن ہوتا ہے؟ حدیث نص ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول شریف اسی طرح وحی ہے جو قرآن وحی ہے، یہ خود قرآن کہہ رہا ہے، نص یہ نہیں کہ صرف قرآن ہو۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی، میرے قوم میں تم میرا جانشین بن، ٹھیک ہے نا، اسی طرح ہمارے پاس روایات ہزاروں کی تعداد، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اماموں کی امامت پر من جملہ امام مہدی علیہ السلام کی امامت پہ نص کیا ہے۔ تو یہاں پر مجھے بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ مستخلف الذین من قبل، ابو بکر اور عمر کی خلافت میں، ابو بکر اور عمر کی وجہ اس خلیفہ بننے میں اور آدم علیہ السلام کے خلیفہ بننے میں کیا وجہ تشابہ ہے؟ وجہ تشابہ کیا ہے؟ اس نقطے کا جواب دے دو۔ قرآن نے فرمایا کہ ان کی شباہت ہے، حرف کاف بیان شباہت کے لیے آتا ہے کہ جس کو یہ وعدہ ملا ہے اس کی خلیفہ بننے کا طریقہ شبیہ ہے پرانے والوں سے، آدم، داؤد اور ہارون علیہ السلام سے۔ ابو بکر اور عمر کی خلیفہ بننے میں شباہت اور آدم علیہ السلام کی خلیفہ بننے میں شباہت مجھے بیان کرو، اس سوال کا اسپیسیفکلی جواب دینا۔ جی بسم اللہ، کپ کپے والے جواب دینا، کوئی اور چیز نہیں کہنا۔ اچھا، جو نکات میں نے اٹھائے وہ تو آپ نے ماشاءاللہ نہیں، اب اگر تم چپ رہتے ہو تو میں جواب دے دیتا ہوں۔ چپ رہو، میں جواب دے دیتا ہوں۔ جواب لے لیں، ہاں جواب اب سنیں، آپ آرام کریں۔ نہیں آرام کیا کر رہا بھائی، میں ابھی میری باری ہے کہ میں استدلال کروں۔ پہلا نقطہ یہ اٹھایا تھا کہ ماضی کے سیغے استعمال، نہیں، میرے اس نقطے کا جو سوال کیا اس کا جواب دے دو۔ نہیں، اسی نقطے کا جواب دے دو۔ وجہ تشابہ کیا ہے؟ وجہ تشابہ کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت میں اور آدم کی خلافت میں، داؤد کی خلافت میں اور ہارون کے خلیفہ بننے میں، خلیفہ بننے کے طریقے میں کیا شباہت بتاؤ؟ کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے گزر چکے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی امتوں میں بھی خلیفہ بناتا آیا ہے، جس طرح پہلے والوں جس طریقے سے ان کو بنایا تھا اس امت میں بھی اسی طرح سے بنائے گا۔ تو بتا دینا کہ آدم جس طرح آدم علیہ السلام جس طرح خلیفہ بنے ہیں اور ابو بکر جس طرح بنے ہیں، ان میں کیا شباہت ہے بتاؤ؟ جواب سنیں، آپ جواب سنیں۔ کما استخلف الذین من قبلہم،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح پہلی امتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ وہ خلیفہ بناتا آیا ہے، اس امت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ یہ خلیفہ قرآن نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کے الفاظ نہیں کرے گا. سنیں آپ سنیں، تفسیر نمونہ اور تفسیر المیزان سے جواب دوں گا آپ کو. تفسیر نمونہ میں یہ لکھا ہے کہ کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ یاری صاحب آپ جھوٹ کہہ رہے توجہ سے ہیں، سنیں، آپ تہمت پہ لگا رہے ہیں. صاحب تفسیر نمونہ نے یہ جملے نہیں کہے ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یا اس نے مخالفین کا قول نقل کیا ہے، اس کو آپ مصنف کے قول کی طرف پیدا کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے، میں نے یہ سب تفاسیر دیکھی. ایک حوالہ اگر میرا ایک حوالہ غلط نکلے تو میں ابھی میں نکالتا ہوں. رب کعبہ کی قسم میں شیعہ مذہب قبول کروں گا. میں ابھی دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے منہاج الصادقین کی تفسیر سے غلط نقل کیا ہے، جھوٹ بولا. میں ابھی شیعہ کو تیار ہوں. اچھا ابھی دکھا دیتا ہوں، ابھی دکھا دیتا ہوں. کوئی اگر ہوا تو آپ مسلمان ہوں گے. اگر ہوا میں مسلمان ہوں الحمدللہ، آپ کافر ہیں. دوسروں کی تکفیر نہیں کرتے. آپ نے میری تکفیر کی تو تکفیر اپنا سن لو کہ تم کافر ہو، کیونکہ میں نے اعلان کیا کہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو تو میں اپنا نام غلام یزید رکھوں گا. ابھی تک آج تک کوئی نہیں آیا. دیکھیں آپ نے مجھے تکفیر کیا تو تکفیر اپنا سن لو. آپ کو منہاج الصالحین، بس سو چپ کرو، منہاج الصالحین کی تفسیر سن لو. منہاج الصادقین نہیں صادقین منہاج الصادقین کی یہ تفسیر ہے. میرے محترم ناظرین، اس کو آپ کسی بھی اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. مکتبۃ مدرسہ، اور بھائی پلیز چپ کرو. مکتبۃ مدرسۃ الفقہا کی ویب سائٹ پر، یہ ان کی، میرے پاس اس کی PDF نہیں ہے اور اس کا پرنٹڈ کاپی بھی نہیں ہے، لیکن اس مدرسے میں موجود ہے، اس ویب سائٹ میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس ویب سائٹ پہ. پلیز چپ کرو، پلیز چپ کرو، مسلمان ہوں گے آپ. پہلے چپ کرو. ابھی آپ نے خود بولا کہ اگر آپ کا واسطہ غلط نکلا تو آپ شیعہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، سن لو. اگر صحیح ہوا تو آپ مسلمان ہو گے، یہ بھی کہیں آپ. میں مسلمان ہوں. ابو بکر عمر کا تم پہلے اسلام ثابت کرو نا. اوے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، پھر ہم بات کریں گے. وہ تو مولا علی کے بھی امام ہیں. وہی تو پہلے اسلام ثابت کرو، پھر ہم آپ حوالہ پڑھیں. آگے مت حوالہ آپ پڑھیں. مجھے بات کرنے دیں گے نا. حوالہ پڑھیں. تم نے میری تکفیر کیا ہے. دیکھو عزیزو، یہاں پر میرا ان لوگوں سے میرا چیلنج ہے. میں اپنے چیلنج کو دوہراتا ہوں. حوالہ پڑھیں، حوالہ پڑھیں. حوالہ ابو بکر عمر کے ایسے اعمال ان کے اپنے کتب سے. پلیز چپ کرو. حوالہ دیکھ لیا نا آپ نے. اوکے دکھا دیتا ہوں. نہیں کھول رہے، نہیں کھولے تو صحیح ہے، تفسیر تو کھولے نا. اوکے میں بھائی صاحب مجھے بات نہیں کرنے دیں گے، نہیں کرنے دیں گے. عزیزو چیلنج ہے میرا. انہوں نے میری تکفیر کیا، کہتا ہے آپ مسلمان بنے. تو سن لیں کہ جو شخص یہاں پہ مولوی آئے گا ابو بکر عمر کے، جس طرح وہ ہے نا مرزا عبد القادر، مرزا غلام احمد قادیانی، وہ کلمہ گو تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن اس کے باوجود سب کہتے ہیں کافر. اسی طرح ابو بکر عمر کے اعمال ایسے ہیں جو ان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتے ہیں. کوئی بھی عالم آ جائے اس موضوع پہ میرے سے مناظرہ کرے، میں اپنا نام غلام یزید رکھوں گا. سن لو، یہ دیکھیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ مسلمان نہیں ہے. قسم سے کچھ آپ کے قسم سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ قرآن میرے سر پر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. او بھائی تم اپنے امام کی امامت تو اسلام ثابت نہیں کر سکتے، تم مجھے کافر بنا رہے ہو. منہاج الصادقین پڑھو، منہاج الصادقین پڑھو. پڑھ رہے ہیں بھائی، اسی وہی پڑھنا چاہ رہا تھا تو آپ بیچ میں آ گئے نا تکفیر کی، تو میں نے آپ کی امام کی تکفیر کے کفر کا آپ کو یاد دلایا. اچھا سنو عزیزو، یہ تفسیر ہے منہاج الصادقین کی. یہاں پر یہ صفحہ جو ہے آپ کی خدمت میں، یہ اگر آپ ادھر دیکھ لیں، یہ جلد نمبر 6 ہے. صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر ہے اس کا صفحہ نمبر 311. اوکے، وہ فرماتے ہیں کہ از ابی ابن کعب مرویس، یہ روایت جو ابی ابن کعب سے مروی ہے ان کے کتب میں ہے، ان کے مثلا کتاب تاریخ تفسیر طبری میں ہے. اچھا